بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی اس ویلوگ میں ہم ڈسکس کریں گے جی جو اب پنجاب کی سچویشن بنے گی، جو بھی رزلٹ امید ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب کے حق میں آتا ہے تو اس کے بعد سچویشن کیا بنے گی۔ کچھ تو بنتی نظر آ بھی رہی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اب بیانات پی ایم ایل این کے بھی سٹارٹ ہو گئے جی، کہ جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا جی ہمیں تو دھکیل دیا گیا ہے الیکشن، اس میں گورنمنٹ کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر آپ کو جو ہے نا بیان میاں جاوید لطیف صاحب کا جی کہ ہمیں ڈرایا دھمکایا گیا جی۔ پھر اب مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے جی کہ جس میں جو ہے نا عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ حاوی ہوتی جا رہی ہے، شی سیڈ سم تھنگ لائک دس، تو وہ اس طرح کی کچھ بات کر رہی ہیں۔ تو مین کہنے کا مقصد یہ کہ جو ایک نظر آ رہا ہے، چیز نظر آ رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ شاید یہ گورنمنٹ اب پنجاب کی جو ہے یہ ان کے پاس نہیں رہے گی، تو اس کے بعد کا کیا پلان ہے، کیونکہ اگر پنجاب میں نہیں رہتی تو پھر جو ہے نا وہ 4-5 کلومیٹر کے ریڈیس کی تو گورنمنٹ کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے ان کا، شہباز شریف صاحب کا۔ تو ان کو لازم بات ہے کہ گورنمنٹ سے آہستہ آہستہ پھر جانا پڑے گا، کیونکہ اگر آ جاتے ہیں خان صاحب واپس آ جاتے ہیں پنجاب میں تو لازمی سی ایک سچویشن بنتی ہے کہ وہ وفاق میں بھی صدر کے ایک آرڈر کے تھرو ان سے کہیں گے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، کیونکہ جیسے پنجاب میں حکومت آئی آپ کو سینٹر سے بھی جو ان کے اتحادی ہیں وہ جاتے آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جیسے وفاق سے اتحادی جانا ان کو شروع ہوں گے، بیانات جو ہیں ان کے آتے ہوئے یا ان کو اطلاع ملتے ہوئے کہ جی اب ایسے ہونے لگا ہے، تو لازمی بات ہے یہ نئے الیکشن کی تیاری جو ہے نا وہ کرنا شروع کریں گے، اور اس کے لیے اب ان کو بیانیہ بنانا ہے۔ ویسے تو ان کے پاس بیانیہ رہا کوئی نہیں ہے، تو مین جو ان کا ایک فوکس آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اکثر ساروں سے آپ سنیں گے، صحافیوں وغیرہ سے بھی اور ادھر ادھر جو لوگ ہیں ٹویٹ کرتے ہوئے کہ جی اب ملک کی خاطر ان لوگوں کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ ایک گیم ہے، ایک گیم کا حصہ ہے کہ خان صاحب کو کسی طرح ان کے ساتھ بٹھا دیا جائے اور وہ بیانیہ جو خان صاحب اکیلے لے کے چل رہے ہیں وہ ٹوٹے، اور آخر میں لوگ یہی کہیں جی کہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور جی سارا کمپرومائز کر لیا پاور کے لیے، حکومت کے لیے، یہ اور وہ سب خان صاحب کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کیا جائے۔ تو وہ تو خان صاحب مین سکرین پہ فرنٹ ڈور پہ تو ان کے ساتھ بیٹھتے نظر نہیں آتے۔ اب ان کے لوگ خان صاحب کے پی ٹی آئی کے بیک ڈور پہ ان سے کچھ نہ کچھ اگر بات چل رہی ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری چیز ہے، مین مقصد ساری پارٹیز کا ایک ہی ہے، جیسا کہ آپ کو سننے میں مل رہا ہوگا، نظر بھی آ رہا ہوگا جی، جو مین جو ہے وہ نومبر میں پوسٹنگ آ رہی ہے چیف آف آرمی سٹاف کی، اس کے لیے یہ سارے جو ہے نا حکومت وہاں تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب بیسیکلی آپ دیکھیں تو خان صاحب کو تو اس کا فائدہ نہیں ہے، حکومت نومبر میں خان صاحب کو ملتی ہے نہیں ملتی ہے، اس سے پہلے ملتی ہے، وہ آتے ہیں اسمبلیاں توڑتے ہیں، ایک علیحدہ کیس ہے، کیونکہ خان صاحب نے تو ایک عوام کا جو ریلا ہے وہ تو اپنے ساتھ عوام کو ملا کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو اب اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو فیصلوں میں دیکھ لیں، عمران خان سے خلاف گئے، وہ سارے فیصلے خان صاحب نے عوام کی طاقت سے شو کیے، ان کی ریزسٹنس ضمنی انتخابات میں جو ہے وہ جیت کے دکھایا، اسٹیبلشمنٹ اور دھاندلی کے باوجود جیت کے دکھایا۔ تو جہاں پہ آ کے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو رول پلے کرنا تھا وہاں پہ عوام کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے۔ تو ایک طریقے سے خان صاحب کے لیے تو یہ چیز ختم ہو گئی کہ وہ جو ہے نا پوسٹنگ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز آ گئی کہ اب یہ جو چیزیں آتی ہیں نظر آ رہی ہیں، فیصلہ عدالت سے آئے گا، اس کا بھی چیف منسٹر کا بھی، پنجاب کا بھی، تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا اعتماد رکھیں عدالتوں پہ، کیونکہ صرف ایک عدالتیں رہ گئیں جن سے اب فیصلے کی امید ہے، نہیں تو آپ کو سری لنکا کی طرف یا اس سے بھی 2 قدم آگے جانا پڑے گا، جو ملک کے لیے کسی بھی صورت اچھا نہیں ہے۔ اور دشمن جو قوتیں ہیں وہ چاہتی بھی ہمیں یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ تو تھوڑا سا صبر حوصلے کے ساتھ مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں انصاف عدالتوں سے ملے گا، لازمی ملے گا اور ہر حال میں ملے گا، کیونکہ ایک واحد ادارہ ہے جس کے فیصلے جو ہیں وہ 90% جو ادارے ہیں وہ مانتے ہیں اور ڈائریکٹلی اس کو کوئی کام خراب نہیں کرتے سوائے پی ایم ایل این کے، کیونکہ ان کی پرانی کھیل ہے، وہ 2 منٹ لگائیں گے وہ اپنی آئی پہ آتے ہوئے۔ تو جو چودھری ابھی بنے پھر رہے ہیں یا بابو بنے پھر رہے ہیں، انہوں نے اپنی اوقات پہ آ کے اور گالیاں نکالنا اسٹیبلشمنٹ کو، یہ وہ آپ کو نظر آ جائے گا، یہ شروع ہو جائیں گے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اور ضروری یہ بھی نہیں ہے، ایک جو سچویشن بنتی ہے کہ جی اکتوبر تک یا نومبر تک جو پوسٹنگ ہونی ہے، ایسا کون سا وہ کوئی ایک کال ہے یا ایک ایسا اصول ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہاں تک جانا ضروری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جولائی کا 25 سے آنورڈ جب یہ اس کا کورٹ کا ڈیسیجن آ جاتا ہے چیف منسٹر والا،
تو ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ایک آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ یہ آتے ہیں، سینٹر میں بھی اگر پی ٹی آئی آتا ہے جو جانا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اگر سینٹر میں نہیں گورنمنٹ بناتے تو آپ اس سارے اداروں کے ساتھ اور ان لوگوں کی ہوئی پوسٹنگ کے ساتھ آپ اگلا الیکشن تو سوچیں بھی نہ. اس الیکشنوں میں تو آپ نے ٹرن آؤٹ 20-25 کی بجائے 48-49% کر کے آپ نے جیت لیا، اگلی ان کی تیاری اسی حساب سے ہوگی. تو یہ جو چیزیں امینڈ کرنی ہے یا جو لوگ گندے لوگ ہیں اس میں سے نکالنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اسمبلیوں میں آنا ضروری ہے. وہ بے شک 20 دن کے لیے ہیں، 25 دن کے لیے ہیں، مہینے کے لیے ہیں، تو وہ آنا ضروری ہے. اور اگر وہ آ جاتے ہیں خان صاحب تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول پھر بیچ میں رہنا کیا جواز بنتا ہے. تو ہو سکتا ہے، مجھے بہت ایک امید ہے کہ 25 جولائی سے لے کے 25 اگست تک بہت ساری چیزیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. کچھ جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے یا لوور کورٹ سے آپ کو ایسے فیصلے بھی ملیں گے جو آپ کو حیران کریں گے، پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی دونوں فیصلے. اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ سے بھی وہ تو میرے خیال میں اگست کے پہلے ویک میں آپ کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ ہل جل اس کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بڑی خبر جو ہے نا وہ اللہ کرے پازیٹیو ہو اور کسی بھی طرف جا سکتی وہ بھی ملے گی، اور عدالت کے فیصلے بھی ملیں گے. تو بس اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ خان صاحب سے ایک اپیل ہے کہ اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے سپریم کورٹ میں جا کے ہمارے حساب سے ایک پٹیشن ڈالیں جس میں کہیں کہ تمام پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی، ان کے جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز جو کانٹیسٹ کرتے ہیں، جو چیف سیکرٹریز ہیں، جتنی بھی بڑی پوسٹ کے پاکستان کی وہ اس کے آپ بولتے ہیں ٹیکنوکریٹس ہیں، 6 مہینے سال کے لیے ان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں. کیونکہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہونے کا کوئی انڈیکیشن آیا، چیزیں آپ کو یہ بیمار ہوتے بھی، ان کو ایسی بیماریاں ہوتی بھی آپ کو نظر آئیں گی جن کا علاج ہی امریکہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا. تو یہ جو ملک کو جنہوں نے لوٹا ہے یا جو لوٹ کے بھاگنا چاہتے ہیں ان کا راستہ روکا جائے. سب سے پہلے تو یہ چیز ان کو جو ہے نا وہ کورٹ کے تھرو کروانی چاہیے. باقی یہ ہے کہ اگر خان صاحب گورنمنٹ میں آتے بھی ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ اگست کے اینڈ تک اسمبلیاں دوبارہ ٹوٹ جائیں گی. جو بیسک چیزیں ہیں وہ سپریم کورٹ سے کروانے کے بعد. تو اس دعا کے ساتھ اس ویلو کو ختم کرتے ہیں کہ یہ ابھی آگے ورس سچویشن آئے گی، لازمی ورس سچویشن آئے گی. آپ کو یہ سیاسی طور پہ بھی ورس نظر آئے گی اور ملکی معیشت کے حساب سے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سے دعا ہے کہ مشکل ٹائم جلدی سے جلدی گزرے اور ہمارے سب کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور تمام جو ہے نا لوگوں کے لیے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمارے حق میں بہتر کرے اور پاکستان کی سلامتی کو قائم و دائم رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. خدا حافظ.